اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ سورۃ الاحزاب آیت 5۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں یعنی ان کے باپ کے ساتھ نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی قرین انصاف ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور جو تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ اس بات پر گناہ ضرور ہے جسے تمہارا دل جان بوجھ کر انجام دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ منہ بولے بیٹوں کے سلسلے میں ہے کہ ان کو اپنا بیٹا مت قرار دو، حقیقتاً ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے ان کو پکارو، فلاں ابن فلاں کر کے ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کے نام سے پکارو۔ وہ اقسط عند اللہ، یہی منصفانہ عمل ہے اور حقیقت اور واقع کے مطابق ہے ان کے باپ کے ساتھ پکارنا کہ وہ حقیقتاً اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دینی بھائی ہے، برادر ایمانی ہے، اس کو بھائی کر کے پکارو، اخوانکم فی الدین۔ وموالیکم، تمہارے دوست ہیں، یا تمہارے دوست ہیں اور تمہارے برادر دینی ہے، تو ان کو باپ کا علم نہ ہونے کے صورت میں بھی تم منہ بولے بیٹے کے حساب سے کسی اور کا بیٹا نہ کہو جو بیٹا باپ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کسی غلطی سے، سبقت لسانی سے عادت بنی ہوئی ہے، زبان اسی پر چلتی ہے، تو یہ خطا کے یعنی غلطی سے اگر اس قسم کا کوئی عمل سرزد ہوا کہ اس کو فلاں ابن فلاں کہہ دیا، جو منہ بولے بیٹے کو فلاں کا بیٹا کہہ دیا غلطی سے، تو کوئی حرج نہیں، بات ہے وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جان بوجھ کے عمدن جو عمل سر انجام دیا جاتا ہے اس کا مواخذہ ہوگا، غلطی سے، بے توجہی سے اور سبقت لسانی کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ کان اللہ غفور رحیم، حقیقی نسب کا تحفظ ہونا چاہیے، ادعوہم لآبائہم، حقیقی نسب کا تحفظ کرو اور جھوٹی نسب جو ہے اس کو رواج نہ دو۔ آگے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ نبی مومنین کے جانوں پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔
یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے جانوں پر خود تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے۔ نبی کو ولایت، اللہ تعالیٰ کی ولایت اور حاکمیت کا تسلسل ہے۔ اس کائنات میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے اس کائنات پر حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول حکمراں ہے مومنین پر، اللہ کی طرف سے، یعنی رسول کا حکمراں اور حاکم اولا بالتصرف ہونا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا تسلسل، اور رسول کے بعد جس کو ہم حاکم اور والی اور ولایت کے قائل ہوتے ہیں، اولا ولایت، وہ بھی بالآخر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا تسلسل ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ حاکم بنا سکتا ہے، رسول اللہ بنا سکتا ہے، حاکم اللہ بنا سکتا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ یہ نبی کو جو اولا قرار دیا ہے، اس قسم کی حاکمیت نہیں کہ مومنین کی خود مختاری جو ہے وہ مخدوش ہو جائے، خود مختار نہ رہے، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ نبی کے ہاتھ، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے۔ انسان آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں ہے۔ اور یہاں پر رسول اللہ کے حاکمیت اعلیٰ کا مطلب جو ہے وہ انسان کی اپنی خود ذاتی خود مختاری کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کا حاکمیت اعلیٰ ہونا بھی منافی نہیں ہے، رسول کا حاکمیت اعلیٰ ہونا بھی منافی نہیں ہے۔ اس حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ ساتھ مومنین کی اپنی خود مختاری قائم ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، دیکھو غلامی نہیں ہے، بے احترامی نہیں، عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جس کو حاکمیت اعلیٰ، رسول کو حاکمیت اعلیٰ دیا جا رہا ہے، وہ رحمتاً للعالمین ہے، جس کو حاکمیت اعلیٰ دیا جا رہا ہے، اور مومنین کے اوپر زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کس کو حاکمیت اعلیٰ کا حق دے رہا ہے؟ اس ذات کو، اس ہستی کو جو مومنین پر مہربان ہے۔ خود خداوند عالم کا ارشاد ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے۔ کتنا مہربان ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے، اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف ہے، رحیم ہے یہ رسول۔ اس کے ہاتھ میں تمہارے اوپر حاکمیت اعلیٰ قرار دیا ہے، اس قسم کے ہستی کو، اس قسم کے ہستی کو حاکمیت اعلیٰ دینے سے انسان بے بس غلام نہیں ہوتا، انسان کی انسانی شخصیت مجروح نہیں ہوتی،
مجروح نہیں ہوتی، یہ زیادہ مہربان ہے خود ان سے، خود اپنے اوپر اتنا مہربان نہیں ہے جتنا رسول ان کے اوپر مہربان ہے۔ تو ان کے اوپر مہربان ہونا، جو مہربان شخص کا ان کے اوپر حاکم ہونا، ان کی اوپر مہربانی کا اضافہ ہے، نہ ان کی خود مختاری کو سلب کر دیا ہے اور غلام اور بے بس کر دیا ہے، کوئی بے بس نہیں کیا، بلکہ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ رسول جو ہے وہ ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق کو اتارتے ہیں۔ رسول اللہ کی ولایت مطلقہ اور مومن کے تمام جوانب پر محیط ہے۔ مومن کے اپنے جان سے رسول کی جان عزیز ہے، یعنی حاکمیت اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ خود مومن کے اپنے جان سے رسول اللہ کی جان زیادہ عزیز ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص جو ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں ان کی جان و مال، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں، حتیٰ اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے زیادہ عزیز نہ ہوں میں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اگر کوئی حکم دے دوں، اس کے نفس کی اپنی کوئی خواہش ہوتی ہے تو اپنی خواہش کو میرے حکم پر قربان کرنا ہوتا ہے، یہ ہے اولا۔ جی، میں کسی چیز کو چاہتا ہوں، رسول اللہ اس کے منافی کسی چیز کو چاہتا ہے، تو رسول اللہ کی چاہت کو مقدم کرنا یہ ہے اولا، یہ اپنے اوپر۔ یہاں سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواہش کو رسول اللہ کی خواہش پر مقدم نہیں کرتا ہے تو اس کا حال معلوم ہوتا ہے اسی سے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواہش کو مقدم کرتا ہے رسول اللہ کی خواہش پر، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اس وقت رسول اللہ اس کو بلاتے ہیں، وہ نہیں جاتے، رسول اللہ کے بلانے پر ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ بلایا کیوں نہیں آیا؟ کہا جی وہ کھانا کھا رہا ہے اس لیے نہیں آیا۔ لا اشبع اللہ بطنہ، خدا اس کو کبھی بھی شکم سیر نہ کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں۔ ہمارے معاصر ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، ایک البانی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کے پاس کتابیں ہیں، سلسلہ احادیث میں کام کیا ہے کافی۔ وہ اس حدیث کو سب لوگ صحیح مانتے ہیں، صحیح ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس نے بھی صحیح روایات میں اس کو نقل کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اس شخص کے بارے میں، لا اشبع اللہ بطنہ، کہا تھا۔ البانی صاحب فرماتے ہیں لیکن یہ بد دعا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم آپ سے اس سلسلے میں بحث نہیں کرتے کہ لا اشبع اللہ بطنہ اگر آپ کے بارے میں کہا جائے تو یہ آپ کے لیے بد دعا نہیں ہوگی، آپ پر احسان ہوگا، آپ کی زندگی بھر جو ہے آپ کبھی بھی شکم سیر نہیں ہوتے۔ یہ بد دعا نہیں ہے تو ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم کو اس سے بحث ہے کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں ہاں فرمایا تو ہے۔ جی جب رسول اللہ نے فرمایا ہے تو یہ بد دعا ہے یا دعائے خیر ہے، اس میں
بحث نہیں کرتے، اسی جملے کو ہم رکھتے ہیں اپنی جگہ، اور اس شخص کو ہم اسی پر تولتے ہیں، اسی رسول اللہ کے اسی فرمان پر تولتے ہیں۔ اسی حاکمیت رسول اللہ کے حاکمیت اعلیٰ کی بنا پر ہے کہ کسی معاملے میں خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، رسول اللہ کا فیصلہ خود مومن کے اپنے فیصلے پر مقدم ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کی بنیاد پر، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل ہے، ان یکون لهم الخیرۃ، رسول اللہ کا فیصلے کے باوجود ان کو اختیار حاصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مسلمانوں کے اوپر حاکم اعلیٰ بنایا ہے تو اس وقت اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہرباں ہے، تو رسول جو ہے وہ بھی جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ وہ بھی رؤوف رحیم ہے، وہ ان کے مفادات اور ان کے عزت اور ان کی احترام آدمیت کے منافی کو یہ حکم جاری نہیں کرے گا، صرف بلائے گا، اس کو بلاؤ، اور کچھ نہیں کہا۔ جی وہ نہیں آتا ہے تو صرف یہی فرمایا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، لا اشبع اللہ بطنہ کہہ دیا، باقی کچھ نہیں کہا، اس کی آزادی سلب نہیں کی۔ حضرت ابی، عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس کے نزدیک وہ اب لہم کی عبارت آیت کا حصہ ہے، اور حضرت ابی کے مصحف میں یہ جملہ ثبت تھا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس کے نزدیک النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، اس طرح ہے آیت۔ جی آپ کو پہلے ہی بتایا اس قسم کی روایات بہت ہیں، وہو اب لہم کو ہم آیت کا حصہ نہیں مانتے، ہم رد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ سے ہم اس قسم کی روایت کی توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اگر توجیہ و تعویل کے لیے وہ نہیں ہے، قابل نہیں ہے روایت، تو ہم اس روایت کو رد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرتے اس کو قبول کرنے کے بعد، آیت تسلیم کرنے کے بعد اس کو قرآن سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن تسلیم کرنے کے بعد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، آپ کو بتایا یہ طریقہ صحیح اصلاً صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے بارے میں امت قرآن کے موقف کے منافی ہے، قرآن کے معجزاتی پہلو کے منافی ہے کہ یہ قرآن میں موجود تھا وہ اب لہو، اور ابھی اب قرآن میں نہیں ہے، کیا ہوا لوگوں نے اٹھا لیا، نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی روایت جو ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے منافی ہے، متصادم ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے کے ساتھ بھی متصادم ہے۔ قرآن معجزہ ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ازواج نبی مومنین کی مائیں اس لحاظ سے ہیں کہ مومنین پر ازواج کا احترام واجب ہے، واجب۔
ازواج رسول جس حالت میں ہے جیسے بھی ہے ان کا احترام واجب ہے، مائیں ہیں، قرآن نے کہا مائیں ہیں، لہٰذا ان کا احترام واجب ہے۔ خود حضرت علی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے احترام برقرار رکھا۔ آپ کو کیا پہنچتا ہے بے احترامی کا؟ احترام واجب ہے۔ البتہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کا ذکر کرنا بے احترامی نہیں ہے، وہ تو ایک امر واقع ہے، اس کے اوپر حاشیہ لگانا وغیرہ برا بلا کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھے، مومنین و ازواج ہو امہاتہم، اور امہات ہے، مائیں ہیں، ماؤں کا احترام واجب ہے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے، مذہب کا نہیں۔ ہمارا مذہب قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن کی روح سے مائیں ہیں، مائیں، یہ ماں کا احترام واجب ہوا کرتا ہے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور وہ تمہاری مائیں ہیں، مائیں ہونے کے حساب سے وہ ان سے ان کا نکاح کرنا رسول اللہ کے بعد ابداً حرام ہے، جائز نہیں ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ احترام واجب ہے ایک، اور نکاح حرام ہے دو، اور پھر اس کے بعد جو باقی احکام ہے وہ ماؤں والے نہیں ہیں، مثلا وہ محرم نہیں ہے، ازواج رسول کے لیے عام مومنین سے پردہ کرنا واجب نہ ہو، ایسا نہیں ہے، پردہ کرنا واجب ہے جی۔ اچھا جی، ازواج کی اگر پہلے سے رسول آپ سے پہلے سے کوئی اولاد ہے، وہ اولاد جو ہے وہ ماں کی اولاد کی جگہ پر ہے، نہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ازواج رسول کے بھائی جو ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں، خال المؤمنین نہیں ہوتے جی۔ اور اگر کوئی ماموں ہے تو وہ مومنین کا ماموں نہیں ہے جی۔ اور اس طرح کے نسب کا سلسلہ دوسرے تیسرے جو ہے تک نہیں ہے، بس مائیں ہیں، بے احترامی حرام ہے، اور رسول اللہ کے بعد ان کے ساتھ عقد کرنا حرام ہے۔ باقی احکام میں نہ میراث ہے، نہ وراثت، نہ وارث بنتی ہے، ماں اور اولاد میں جو وارث وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، باقی تمام احکام نہیں ہے، صرف یہ حتیٰ کہ محرم نامحرم کا بھی مسئلہ ہے، پردہ بھی واجب ہے، ماں ہونے کے باوجود پردہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، ماں ہونے کے باوجود پردہ کرنا واجب ہے۔ پھر ماں کا مطلب احترام یہ مائیں ہیں، اور رسول اللہ کے بعد ان سے عقد کرنا بھی بے احترامی ہے، رسول اللہ کی عزت کے منافی ہے، حرام ہے۔ دیکھو اس کو ذہن میں رکھو کہ رسول اللہ کے بعد ان سے ازواج سے عقد نہیں کر سکتا کوئی، رسول اللہ کی ازواج کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ احترام کے منافی ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اولو الارحام، رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں اولا دوسروں سے، مہاجرین اور انصار سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومنین اور مہاجرین سے رشتہ دار اولو الارحام، رشتہ دار وہ ہے، وہ اولا ہے، اولا ببعض۔ رسالۃ المآب نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینے کی طرف، تو
مہاجرین کی ایک جماعت مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ جاتی ہے، یہ ایک تعداد، بڑی تعداد۔ وہ مدینے میں ان کے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہ وہ آتے ہیں مہاجر اور بستے ہیں ایک آبادی میں۔ وہاں سے جو مہاجرین آئے ہیں ان کا سارا بوجھ اٹھایا انصار نے، اپنے گھروں میں بسایا ان کو، اپنے آمدنی میں سے ان کو حصہ دے دیا، اور انصار کی بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ مقامی لوگ نہیں کہتے، مدینہ والے نہیں کہتے، یہ ادھر سے آنے والوں کو جہاں مہاجر کہتے ہیں وہاں ان کو مقامی نہیں کہتے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ مہاجر ہے، یہ مقامی ہے، ان کو انصار کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ مقامی لوگوں کو انصار کا نام دے دیا، مہاجری اور انصار۔ ہجرت کرنا بھی ایک اہم کام ہے، قربانی ہے، ایک ایثار ہے اسلام کے لیے۔ ہجرت کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ادھر پردیس میں اور کسی کے یہاں آ کر کے بسنا، اپنے خود استقلالی زندگی کو چھوڑ کر کے اور ایک طفیلی زندگی، بڑی بات ہے، اختیار کرنا مدینے میں آ کر۔ اس خفت کو دور کرنے کے لیے رسالۃ مآب نے ایک کام کیا کہ مہاجرین یہ احساس نہ کرے کہ وہ انصار کے اوپر بوجھ ہے اور ہم طفیلی ہیں یہاں پر، نہیں، انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور قانون بنا دیا، شرعی قانون، یہ کوئی انصار کو کوئی دنیا جاتا ہے اس کے وارث جو ہے وہ مہاجر ہو جائیں گے، مہاجر کے وارث انصار ہو جائیں گے۔ ایک مواخات ہوا تھا مدینے میں، مواخات، ایک دوسرے کے جو ہے بھائی بن کا سلسلہ کیا اور ایک دوسرے کو وارث بھی بنا دیا۔ اس آیت کے ایک وقتی مسئلہ تھا، وہ ایک وقتی مسئلہ تھا، عرض کیا آپ کہ یہ طفیلی زندگی سے نکالنے اور ان کو ان کی عزت افزائی کے لیے۔ اس پر تفسیر توضیح ہے انصار اور مہاجرین کے سلسلے میں کہ رسول اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنایا تھا، اس آیت کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کر دیا، فرمایا کہ اولو الارحام، رشتہ دار زیادہ مقدم ہے مہاجرین و انصار سے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث بن گئے، وراثت کا یہی قانون جاری ہو گیا جو اس وقت ہے۔ انصار اور مہاجر آپس میں وارث نہیں ہوئے، یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔